ایصال ثواب۔ اکثر ایک سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے یا جب کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل و دماغ میں ایک خیال آتا ہے، سوال آتا ہے کہ اب ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے، تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرے وہ نیک اعمال جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے ہم، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے جانے والے پیاروں کے لیے بہترین عمل کریں جو انہیں فائدہ بھی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نیک اعمال کا ثواب جاریہ وہ نیک اعمال جو لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں اور ان پر اجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ میں ایک چیز کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ، کوئی ہاسپٹل کی تعمیر کرنا، کوئی مفید دوائی بنانا، پانی پلانے کا انتظام کرنا، جیسے کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا۔ مال خرچ کرنے کے یہ جتنے میں نے آپ کو طریقے بتائے، کن کن مد میں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، ان پہ تھوڑی ہم بات کرتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا۔ پھر اسی مد میں فی سبیل اللہ میں دیکھیں، پانی کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا، پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، ہاں وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا۔ کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے بھی پانی کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے، جیسے ہینڈ پمپ لگوانا، الیکٹرک کولر لگوانا۔ آج کل کے جدید دور میں جو بھی پانی نکالنے کے ذرائع یا پانی مہیا کرنے کے ذرائع ہیں وہ اسی میں آتے ہیں۔ پھر درخت لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی
اس میں کمی کرے گا مگر اس کے لیے وہ صدقہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ سیدنا عمر بن حارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مال سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ نفع بخش علم جو ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مستند دینی کتابیں لکھنا، درس و تدریس پر مشتمل کیسٹس اور سیڈیز کی تیاری کرنا، مفید سائنسی ایجاد وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کی اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چیونٹیاں اور مچھلیاں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے صدقہ جاریہ میں کیا آ جاتا ہے؟ نیک اولاد۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ ابن داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ اولاد کے علاوہ لواحقین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے ایصال ثواب۔ اچھا، لواحقین کی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور وجہ سے مشکل سے وہ انہیں نہ کر سکا۔ وہ کون سے ایسے کام ہیں؟ جیسے میت کے چھٹے ہوئے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، بس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ پھر اس میں اور کیا ہے؟ میت کی نظر پوری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر پوری کرو۔ یہ ابن داؤد کی روایت ہے۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو
اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کر دو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اجر ضرور ملے گا، اور وہ لونڈی اس نے تجھے میراث کی صورت میں لوٹا دی۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے۔ پھر اس نے کہا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج بھی کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر میت کا قرض اتارنا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع سے روایت ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے پوچھا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا 3 دینار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو جو لوگ وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تو نہ تھے لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پھر پہنچتا ہے، ایسے اعمال بھی موجود ہیں۔ جو میں نے پہلے آپ کو اعمال بتائیں وہ میت کے ذمہ ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے، اور ایسے اعمال جو مزید میں آپ کو بتاؤں گی وہ فرض تو نہ تھے لیکن جب آپ ان کو کریں گے تو میت کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ میت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ میت کی بخشش کی خصوصی دعائیں بھی ہیں جو ان کے لیے پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں ان کے لیے، وہ مخصوص دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا میری والدہ اچانک سے فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا عباس بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر میت کو قربانی میں شریک کرنا، ان کی طرف سے کیسے قربانی ہے؟
میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے ایسا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری کو تھاما اور اس مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے ذبح کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا وبال بھی پہنچتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے خاص طور پہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ان کے ذریعے آپ کو ان کا جو ہے وہ جزا پہنچے گی اور آپ کو پھر سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا اور پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، اور بعد میں کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سب کرنا میت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سنت ہے۔ یہ جو میں نے سب طریقے آپ کو بتائے ہیں، جب بھی کوئی فوت ہو جائے ہمارا پیارا تو اس کے لیے سب کریں، انشاءاللہ اسے بہترین جزا ملے گی، نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، گناہ دور ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے، ان چیزوں کے برعکس ہمیں ایصال ثواب میں سے بدعات سے بچنا چاہیے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ان میں مخصوص کچھ چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میت کے پاس بطور راہداری سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، قبر پر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص یا سورۃ یاسین پڑھنا، جمعراتیں کرنا، کل 10واں اور چہلم کرنا، جمعرات کو یا جو ہے وہ گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا یا کوئی ختم دلوانا، دوسروں سے قرآن مدرسے سے قاری سے اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا، بسم اللہ کا قرآن پڑھنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، گٹھلیوں پر ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیں، جب آپ صحیح والا طریقے سے عمل کریں گے تو کتنا اچھا ہے، اور ان میت کو اجر بھی ملے گا، اور جب آپ اپنے ایجاد کردہ طریقوں پر عمل کریں گے تو وہ عمل جو سنت سے ہٹ کے ہوں گے وہ تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گے اور ان کا فائدہ بھی نہیں۔ تو جب بھی اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کوئی ایصال ثواب کا سوچیں تو سنت کے مطابق عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔
اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، اور دین میں نئی بات جو ہے وہ نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر خطبے کے آغاز میں فرماتے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، تاکہ جو ہم کریں اس کا ہمیں فائدہ بھی ملے۔ امید ہے کہ آپ کو سنت کے مطابق اپنے لیے صالح ثواب کے لیے، اپنے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے جانے کے لیے صالح ثواب کے لیے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔